جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، یہاں پہ جو میں آپ کو اب دکھانے جا رہا ہوں یہ قرآن مجید کے وہ نسخہ جات ہیں جو مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں اور یہاں پہ ڈسپلیڈ ہیں، اور یہاں جو اس وقت الحمدللہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق جو رفلی میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہاں پہ تقریباً 60,000 لوگ جو ہیں اس وقت اس جلسہ سالانہ جرمنی میں 2023 کا جو ہے اس میں شامل ہیں۔ سپٹمبر 1 سے یہ سٹارٹ ہے جلسہ سالانہ۔ یہ وہ قرآن مجید ہیں جو مختلف زبانوں میں جن کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں کھول کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ چلیں فار ایگزامپل میں یہ ویتنام کا ہے شاید، تو اس کو میں آپ کو کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ قرآن مجید ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے جو ویتنام کی زبان میں اس کو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح آگے جو قرآن مجید موجود ہیں وہ یہ انڈین ہندی کے اندر، چلیں یہ میں دکھا دوں تاکہ لوگ جو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو جماعت احمدیہ کا مقصد ہے، جو جماعت احمدیہ کا ماٹو ہے اور جو جماعت احمدیہ چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو دنیا کے اندر رائج کیا جائے۔ یہ بنگلہ میں ہے، میں یہ زبانیں جو نون ہیں اس لیے اس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس پہ سند رہے کہ واقعتاً یہ وہ اسی زبان میں ان کے تراجم ہیں، اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے جو پیش کی گئی ہے۔ یہ چائنا کا ہے، اس کو بھی شاید کچھ لوگ پڑھ سکتے ہوں، تو میں کچھ یہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، تو یہ وہ خدمت ہے، یہ وہ کام ہے جو جماعت احمدیہ نے خدا تعالیٰ سے محض اس کے فضل اور رحم اور برکت کے ساتھ اپنے ذمے اور اپنے حصے میں پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو پوری جو ہے وہ جاں فشانی سے اور ایمان اور تقوی اور کیا کہتے ہیں اس کو عاجزی کے ساتھ، بلا کسی تکبر و غرور اور بلا کسی ایسی چیز کے کہ ہم اس کو کر کے اور کچھ مقاصدات نہیں، صرف اور صرف جماعت احمدیہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کیا جائے، لوگوں کو خدا کی توحید کے اوپر اکٹھا کیا جائے اور خدا کو پہچاننے والے یہ لوگ بن جائیں۔ یہ وہ مقصد ہے کہ ان قوموں کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے یہاں پہ ان کے تراجم جو ہے وہ ہر وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر زبان میں اس قرآن مجید کے جو ہیں وہ تراجم کیے جائیں۔ یہ انڈیا کے اندر بھی مختلف زبانیں ہیں جو مختلف آپ کو انڈین ترجمے نظر یہ تھے کہ کناڈا کا ہے، کرناڈا کا، یہ تیلگو میں ہے انڈین کا، تو یہ انڈیا کے جو پارشل لینگویجز ہیں ان کے اندر بھی یہ کیا گیا۔ یہ ہندی ہے، تو اس طرح یہ قرآن مجید کے مختلف تراجم جو ہیں کچھ ملکوں کے مختلف زبانوں میں بھی کیے گئے ہیں۔ یہ ڈچ میں ہے قرآن مجید، تو یہ پولش ہے یعنی پولینڈ۔ تو یہ وہ خدمت ہے جو جماعت احمدیہ کے حصے میں، جو امام مہدی کی برکت، امام مہدی کے آنے کی وجہ سے، جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیڈو ہے، جو ان کا ذل ہے، بروز ہے، جو وہی تعلیم اور اسلام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے، تو وہ یہاں پہ آپ کو اس کا ثبوت جو ہے وہ یہاں پہ ملتا ہے کہ الحمدللہ یہ وہ 76 یا اس سے زائد زبانوں میں جو ہے وہ تراجم موجود ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ حقانیت قرآن سنتے ہوئے ایک ڈچ خاتون ہیں، یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں افریقن کنٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ بڑے جذباتی ہو کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو اپنے عمل سے یہ الحمدللہ ثابت کرتی ہے
کہ یہ وہی جماعت ہے جو صحابہ سے جا ملی، اور یہ وہی جماعت ہے جس کے متعلق پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا پہلا دور جو ہے وہ بہتر ہے یا آخری دور بہتر ہے۔ تو یہ اس جماعت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہی جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ عملاً یہاں پہ آپ کو نظر پہ آتا ہے، اور ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے یہ ثبوت ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی اس جماعت کے متعلق، جس جماعت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ امام مہدی کی جماعت ہوگی، اور امام مہدی کی جماعت ہی ناجیہ جماعت ہوگی۔ جزاک اللہ احسن الجزا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بہت یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔